دیکھیے مسلمانوں میں ایک عام چلن دعا کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا وغیرہ۔ دیکھیے مسلمانوں کا یہ عمل قرآن و حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا کی تصغیر ہے، ایسا کرنا بالکل منع نہیں ہے، لیکن یہ دعا کی روح سے بے خبری ہے۔ دیکھیے دعا کیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، یعنی سپلیکیشن اور دعا از اٹ سیلف a worship، یعنی دعا خود ایک عبادت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دیکھیے عبادت کیا ہے؟ عبادت ایک انڈیویجول ایکشن یا ایکٹیویٹی ہے۔ کوئی آدمی اپنی کسی ایک عبادت کے بارے میں کسی دوسرے کو نہیں کہتا کہ تم میرے بدلہ یہ عبادت کر دو۔ مثال کے طور پر نماز ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، زکوٰۃ ایک عبادت ہے، جی تو یہ عبادات ہیں۔ تو کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ہے یا نہیں کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے نماز پڑھ لیجئے، جی آپ میری طرف سے روزہ رکھ لیجئے۔ تو ظاہر ہے کوئی شخص اگر ایسا کہے، حالانکہ نہیں کہتا ہے، لیکن اگر ایسا کہے تو یہ ایک لغو بات ہوگی۔ ٹھیک یہی معاملہ دعا کا ہے کہ اصل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ خود سے دعا کرے، خود سے خوب دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ کسی دوسرے سے یہ کہتا ہو کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، تب تو کچھ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن ایک بندہ اپنے بارے میں یہ سمجھ لے کہ میری دعا قبول نہیں ہوگی، لہٰذا کسی دیندار شخصیت سے ملاقات کر کے اس سے کہیں کہ وہ دعا کرے، کسی بزرگ سے ملاقات کر کے اس سے کہیں کہ وہ دعا کر دے، تو یہ خود دراصل دعا کی نہ صرف یہ کہ تصغیر ہے، اللہ کو غضبناک کرنا ہے۔ کیونکہ حدیث میں کیا ہے؟ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے نہیں مانگتا ہے تو اللہ غضبناک ہوتا ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ ایک بندہ خود مجھ سے مانگے، وہ خود اپنی پریشانیوں، مصیبتوں، اپنے مسائل کا ذکر میرے سامنے کرے، وہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ دراصل مانگنا کیا ہے؟ مانگنا کوئی سادہ بات نہیں ہے۔ جب ایک انسان کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اپنے سامنے والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو نتھنگ بناتا ہے، یعنی اپنے وجود کو مٹاتا ہے۔ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ I am a helpless person, I have nothing, it is you who can give me۔ تو یہ ہے مانگنا۔ تو جب ایک انسان خدا سے مانگتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ خدا کے مقابلے میں اپنی عاجزی کو دریافت کرتا ہے، اپنے ہیلپلیسنس کا اظہار کرتا ہے، اور اپنی عاجزی کے مقابلے میں خدا کے قادر مطلق ہونے کا اعتراف اور ایکنالجمنٹ کرتا ہے۔ اور خدا ایک بندے سے دراصل یہی چاہتا ہے کہ ایک بندہ خدا کی بڑائی اور عظمت کو قبول کرے، اسے تسلیم کرے۔ حدیث میں تو یہ بات آئی ہے کہ جوتے کا اگر فیتا بھی تمہیں مانگنا ہے تو وہ تم اللہ سے مانگو۔ تو اللہ خود بھی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ بندہ مجھ سے نہ مانگ کر کسی دوسرے تیسرے سے جا کر یہ کہے کہ آپ میری طرف سے دعا کر دیجئے۔ ہاں البتہ ایک انسان کامل اعتماد کے ساتھ خود بھی دعا کرتا ہے، پھر اگر کسی کو کہے تو وہ شاید ایک بات ہے، شاید وہ ایک بات ہے۔ اچھا دعا جب آدمی دوسروں سے کہتا ہے تو اب دوسروں سے دعا کرنے کو کہنا بھی بس ایک رسم رہ گیا ہے،
لوگ کہتے ہیں کہ میرے بارے میں دعا کیجیے گا، تب سوال ہے کیا دعا کرے آدمی؟ جی سوال یہ ہے کہ کیا دعا کرے؟ یعنی جس دوسرے انسان سے آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ایسا تو نہیں کہ اسے علم غیب ہے؟ جی ایسا تو نہیں کہ اسے علم غیب ہے، اسے غیب کی خبر ہے، وہ خود بخود جان لے گا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں؟ تو لوگ بس رسماً یہ بات کہتے ہیں۔ اگر وہ حقیقتاً یہ بات کہتے تو پہلے وہ اپنے مسائل کا اظہار کرتے کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے اس مسئلے کے لیے دعا کیجیے، مسئلے کے لیے دعا کیجیے۔ تو بہرحال قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خود خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے، وہ خود خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ قرآن و حدیث سے ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ اے پیغمبر کہہ دو جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، ان کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو وہ مانگیں، مطلب یہ ہے کہ میں سننے کے لیے بیٹھا ہوں، وہ مانگے تو صحیح، میں تو دینے کو تیار ہوں، وہ التجا تو کریں۔ تو یہ ہے دعا۔